کہاوت ہے کہ نالائق اگر آپ کا دوست ہو تو اس سے دانا دشمن بہتر ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں دشمن بھی بہت ہی نالائق ملا۔ اتنا نالائق ملا کہ بھڑکے تو بڑی بڑی مارتا ہے، لیکن جب کارروائی یا کام کرنے کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی۔ اور کس طرح کے فالس فلیگ آپریشن ہمارے خلاف کرتا ہے، اس کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ ٹیلی گراف جو ایک سوشل میڈیا ایپ ہے، اس پر کچھ لیکس آئی ہیں اور اس میں وہ پورا پلان جو انہوں نے بنایا تھا کہ کس طرح سے پہلگام میں حملہ کروانا ہے، کس طرح سے پاکستان کے اوپر اس کا الزام ڈالنا ہے، آئی ایس آئی کو اس کے اندر ملوث کرنا ہے، اور پھر ان کا میڈیا ایک بیانیہ بنائے گا اور اس طرح سے پھر پاکستان پر اٹیک کا انہیں ایک جواز ملے گا، سب کا سب فیل ہو گیا۔ ٹیلی گراف پر جو دستاویزات لیک ہوئی ہیں، میں ذرا اس کی کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دستاویز کہتی ہے کہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں بھارتی انٹیلیجنس را کا کردار بے نقاب ہو گیا ہے۔ خفیہ دستاویزات منظر عام پر آئیں جس میں را کے تخریبی منصوبوں کا انکشاف کیا گیا۔ دستاویز میں ہدایات ہیں کہ پاکستان مخالف بیانیہ میڈیا پر 36 گھنٹے بعد بنانا ہے اور آئی ایس آئی پر الزام 36 گھنٹے بعد ڈالنا ہے۔ واقعے کا بیانیہ یوں ہو کہ ریاست سمیت غیر مسلموں پر حملہ بن کر ابھرے، اس واقعے کو ابھارنے کے لیے یہ وقت بہت اہم ہوگا۔ میڈیا کے اداروں کو 36 سے 48 گھنٹے پہلے واقعے کی جگہ پر متحرک کیا جائے گا۔ ضلع اننت ناگ میں ایک کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ را دستاویزات کے مطابق سیاحوں کی آمد و رفت کی نگرانی کے بہانے خاص جگہوں پر اپنے فیلڈ آپریٹرز تعینات کیے جائیں گے۔ حملے کے 2 سے 4 گھنٹے کے اندر اے آئی سسٹم کے تحت گواہوں کے بیانات لیے جائیں گے اور دھندلی ویڈیوز کی مدد سے واقعے کی تصاویر دوبارہ بنائی جائیں گی۔ مرکزی ہیش ٹیگ کے بجائے 200 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے غلط معلومات پھیلائی جائیں گی اور آئی ایس آئی پر الزام ڈالنے کے لیے ٹرینڈز کو بغیر کنٹرول کے پھیلایا جائے گا۔ بحث کا رخ کشمیر سے ہٹا کر عالمی اسلامی سازشوں کی طرف موڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ شمالی کمان حملے کی جگہ کے قریب سے ملنے والی خط و کتابت کو آئی ایس آئی سے منسلک کرے گی۔ کشمیر حملے کے بعد 3 سے 48 گھنٹے کے اندر کارروائی کے لیے ٹائم ونڈوز مقرر کی جائیں گی اور بی ایل اے سیلز T48 پر سوئی اور کوئٹہ میں سرگرمیاں شروع کریں گی۔ تو یہ تھا پلان بھارت کا جو بری طرح سے ناکام ہو گیا۔ وہ میڈیا جو انتہائی کنٹرولڈ میڈیا ہے وہ بھی اتنا نالائق نکلا کہ اس نے بھی 5-10 منٹ کے اندر ہی پاکستان پر انگلیاں اٹھانے شروع کر دی۔ سوشل میڈیا بھی اتنی ہیٹریٹ اتنی نفرت ہے کہ سوشل میڈیا سے بھی رکا نہیں گیا، اس نے ہی پاکستان پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی۔ اور پھر مودی صاحب اور ان کی حکومت اس درجے پر پہنچ گئے، اس نہج پر پہنچ گئے کہ سفارتی عملہ واپس، سندھ طاس معاہدہ معطل، اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ اور کیا 5 رافیل لے کر آئے ہمارے علاقوں میں، اور جب ہم نے ان کے رافیل جیم کر دیے تو واپس پلٹ گئے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا مودی صاحب کو جو اپنے بیانیے کا شکار ہیں کہ وہ کریں تو کیا کریں، کیسے سازش ان کی فاش ہو رہی ہے۔ آج ایک صاحب جن کی ہلاکت ہوئی اس واقعے میں، ان کی بیوہ نے جو انڈین گورنمنٹ کو اور ان کے وزیر کو کھری کھری سنائی ہے۔ ستلیش بھائی گتھیا ان کا نام ہے جو اس میں ہلاک ہوئے۔ راشٹریہ جنتا دل کے رہنما ہیں چندر شیکھر یادو، برملا الزام لگا رہے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح بھارت کے دیگر پولیٹیشینز خود بی جے پی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان کے میڈیا کی جو سین اور آزاد وائسز ہیں وہ بات کر رہی ہیں۔ وہی بات چندر شیکھر نے بھی کی کہ مودی صاحب کو الیکشن جیتنے کے لیے ایک مہم چاہیے تھی، اس لیے انہوں نے یہ ڈرامہ رچا۔ تو 9 دن گزر گئے، نہ آپ ثبوت دے سکے، نہ کسی قسم کا کوئی ایڈونچر کرنے کی آپ میں ہمت ہو سکی، اور نہ ہی ہوگی تو منہ کی کھائیں گے۔ اب آپ کے پاس ہے کہ آپ نے سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ کیا کہہ رہی ہے پاکستانی قوم؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج خطاب کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر سندھو دریا میں پانی نہیں بہے گا تو تمہارا خون بہے گا۔ ہم تیار ہیں آخری حد تک لڑنے کے لیے، اپنا دریا کو بچانے کے لیے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، مگر وہ سندھو پہ حملہ کرے تو ان کو معلوم ہے کہ یا اس سندھو سے پانی بہے گا یا خون بہے گا، کہ دہشت گردی بہانہ ہے، یہ حملہ بہانہ ہے، اصل نشانہ ہمارا سندھو ہے، اور ہم اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔
ये अपने आप को जमहूरी पसंद कहते हैं, ये पुरअमन ममालिक नहीं, ये जंग छेड़ने वाले हैं। पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं। हमारा फौज में इतना सलाहियत है, इतना हिम्मत है कि हर हमला का हम इंशाअल्लाह ताला मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी, और एक और कहावत है कि अगर लड़ाई करने के काबिल ना हो ना अपने पड़ोसी से, तो उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान हमेशा दोस्ती की बात करता है, अमन की बात करता है। आप ही को शौक़ रहता है जंग करने का, और अब आप में उसकी हिम्मत भी नहीं है। तो या तो दोस्ती कर लें, पाकिस्तान आर्मी से कुछ सीख लें, आपको कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग मिल जाएगी, तो किसी काबिल होंगे, मुंह दिखाने के काबिल होंगे कहीं।